السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شام سے پہلے شام ہونے کو تھی، موسم میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ ویسے تو نومبر کے اوائل دن تھے، لیکن موسم کی بدلتی کروٹ نے یکلخت موسم اتنا خراب کر دیا تھا کہ چاروں ناچار لوگوں کو بستروں میں دیکھنا پڑ گیا۔ عمران کو بس اسٹاپ پر کھڑے کافی وقت بیت چکا تھا، لیکن ابھی تک گاڑی نہیں آئی تھی۔ جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا، عمران کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھ رہا تھا کہ اسی وقت دور سے آتی بس کے ہارن نے اس کی سماعت پر دستک دی اور خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بس کو رکنے کا اشارہ کیا۔ بس اس کے قریب آ کر رک گئی۔ عمران لپک کر بس میں سوار ہو گیا، یہ دیکھ کر کہ وہ حیران رہ گیا کہ بس کے اندر صرف ڈرائیور کے علاوہ صرف ایک سواری تھی۔ بس اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا وہاں پہ، اور نہ ہی بس کا کنڈکٹر موجود تھا۔ عمران اس سواری کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی تک اس نے اس سواری کو نہیں دیکھا تھا۔ عمران نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس سردی کو روکنے کے لیے ناموزوں تھا۔ اس کی وجہ سے وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ سردی سے کانپتے عمران کی نگاہ یکلخت اس سواری پر پڑی اور وہ حیران رہ گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس پری پیکر کو دیکھ کر عمران کے اندر سے سختی کا احساس ہی ختم ہو گیا ہو تو یہ بات ٹھیک ہوگی۔ اس لڑکی کے لباس سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ لڑکی بھی متواتر عمران کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ عمران اس سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا، لیکن اس پری کا چہرہ جیسے اس کے دل و دماغ پر چھا گیا تھا۔ گاڑی اپنی رفتار سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور بار بار آئینے میں سے اس پری کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ عمران بھی اس لڑکی کو گھور رہا ہے، اور یہی نہیں، وہ پری بھی عمران کو تکے جا رہی ہے۔ ڈرائیور ادھیر عمر کا ہونے کے باوجود اس لڑکی پر ہوس کی نگاہ جمائے ہوا تھا۔ عمران کباب میں ہڈی کی طرح ثابت ہوا تھا۔ وہ اسے بس میں نہیں چڑھانا چاہتا تھا، لیکن لڑکی نے عمران کو ہاتھ سے اشارہ کرتے دیکھا اور ڈرائیور کو زور سے آواز دے کر کہا کہ سواری بٹھا کر آگے چلے۔ موسم بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی۔ لڑکی نے اپنی سیٹ کے پاس پڑے بیگ سے ایک چادر نکال کر عمران کو دی۔ لگتا ہے آپ کو کچھ زیادہ ہی سردی محسوس ہو رہی ہے۔ عمران نے تیزی سے چادر تھام لی اور اپنے جسم میں لپیٹ لی۔ شکریہ، کوئی بات نہیں، لڑکی نے شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ گاڑی شکرگڑھ سے ابھی کافی دور تھی۔ شکرگڑھ کی طرف سے آنے والا یہ راستہ بالکل سنسان تھا، جیسے ڈرائیور نے اپنی ہوس کی خاطر اپنایا تھا، لیکن اس کی پیاس اس سے بجھتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ان نفرت بھری نگاہوں سے بار بار آئینے میں پری اور عمران کو دیکھ رہا تھا، جن کے درمیان گفتگو کا ایک سلسلہ چل پڑا تھا۔ آنن فانن گاڑی کو ایک چھوٹا سا جھٹکا لگا اور گاڑی رک گئی۔ گاڑی اس وقت شکرگڑھ سے تقریباً 12-13 کلومیٹر پیچھے رکی تھی۔ عمران اور وہ افسرا دونوں حیران ہو گئے کہ ڈرائیور کو گھورنے لگے۔ کیا ہوا انکل؟ اس دوشیزہ نے ڈرائیور کو مخاطب کیا تو ڈرائیور جل بھن کر رہ گیا۔ مجھے کیا پتا؟ آپ ڈرائیور ہیں، اگر آپ کو نہیں پتا تو اور کس کو پتا ہوگا؟ لڑکی کے انداز میں حیرانگی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ اسے شاید ڈرائیور کی بات پر تاؤ چڑھ گیا تھا۔ ڈرائیور نے کوئی جواب نہیں دیا اور بس کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا تاکہ دیکھ سکے کہ بس میں کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ بڑا عجیب انسان ہے یہ، عمران نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، گاڑی میں کوئی بھی مسئلہ بن گیا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ڈرائیور نے اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس لیے جب تک موسم ٹھیک نہیں ہوتا ہم سب لوگ کو یہیں رکنا پڑے گا تاکہ موسم ٹھیک ہو تو کسی سے رابطہ کر کے اسے یہاں بلوایا جا سکے۔ موبائل کے سگنل بھی نہیں تھے۔ اگر تم میں سے کسی کے موبائل پر سگنل آ رہے ہیں تو مجھے موبائل دو تاکہ میں رابطہ کر کے کسی کو یہاں بلوا لوں۔ ڈرائیور اپنی سیٹ سے منہ پیچھے کر کے بولے جا رہا تھا اور وہ دونوں اس کو تکے جا رہے تھے۔ اس اندھیری اور طوفانی رات میں ہم اس وقت تک یہاں رہیں گے جب تک موسم ٹھیک نہ ہو جائے؟ اس پری نے ڈرائیور کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ اور کوئی حل بھی تو نہیں ہے؟ ڈرائیور نے وضاحت کی۔ لڑکی ناک بناتے ہوئے بولی۔
آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس گاڑی میں ہونے والی پرابلم کو دیکھیں تاکہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلیں۔ ڈرائیور پہلے ہی عمران کی وجہ سے غصے سے لال پیلا ہوئے جا رہا تھا، اوپر سے اس لڑکی نے اس کا دماغ خراب کرنا شروع کر دیا تھا۔ میم صاحبہ، اتنی ہی جلدی ہے تو یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے، اٹھائیں اپنا سامان اور ہو لیجیے اپنے راستے پر۔ یہ آپ کی گاڑی نہیں بلکہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے۔ اگر آپ کو ٹھیک کرنی آتی ہے تو نیچے اتر کر اس کار خیر میں شامل ہو جائیں، ورنہ چپ چاپ یہیں بیٹھے رہیں۔ لڑکی ڈرائیور کی بات سن کر غصے میں آ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہتے کہتے رک گئی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا بیگ اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ عمران نے پوچھا۔ میں پیدل جاؤں گی۔ واٹ یو مین؟ آپ جانتی ہیں کہ رات کے اس پہر جب ہر طرف رات کی کالی چادر ہے اور اوپر سے موسم اتنا خراب ہے، بارش ہو رہی ہے، رات کے اس پہر اکیلی لڑکی کا ایسے موسم میں سفر کرنا بہتر نہیں ہے؟ عمران نے مشورہ دیا۔ تو کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ سوالیہ آنکھوں سے اسے دیکھا لڑکی نے۔ عمران نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ شاید میں نے آپ کو ہی کہا ہے، ویسے امید نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے کیونکہ آپ تو پہلے ہی اتنی ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں۔ لڑکی کے لہجے میں طنز تھا۔ ایسی بات نہیں۔ لڑکی چپ چاپ گاڑی سے باہر نکل گئی۔ ڈرائیور حیران ہو کر ان دونوں کو گھور رہا تھا، منہ سے کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ دونوں تھوڑی دور جا کر اندھیری رات کے خوف سے یا موسم کی سختی سے گھبرا کر واپس آ جائیں گے، لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ جوانی کی ضد کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی۔ عمران بھی اس لڑکی کے پیچھے گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ دونوں سڑک پر چلتے جا رہے تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی کے ہیڈ لائٹس آن کر دی تاکہ وہ دونوں اسے دکھائی دیتے رہیں۔ عمران نے اترتے ہی اس لڑکی کا بیگ پکڑ لیا۔ ویسے ابھی تک آپ نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، عمران نے اس سے پوچھا۔ میرا نام رابعہ ہے۔ بہت پیارا نام ہے، عمران نے تعریف کی، لیکن رابعہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ہم اگر اسی طرح روڈ پر چلتے رہے تو ممکن ہے کوئی نہ کوئی گاڑی پیچھے سے آ جائے گی۔ عمران کی بات سن کر لڑکی رک گئی۔ اسے رکتا دیکھ کر عمران بھی رک گیا۔ دوسری طرف ڈرائیور ان دونوں کو رکتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ دونوں اب واپس پلٹنے والے ہیں۔ اگر ہم جنگل کے اندرونی راستے کو اختیار کریں تو تھوڑی دور میں یا تو کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے یا پھر جلد ہی شکر گڑھ کے قریب پہنچ جائیں گے۔ رابعہ نے مشورہ دیا۔ رات کے اس پہر جنگل کا راستہ اپنانا بہتر نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ لڑکا ہو کر آپ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، لڑکی نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ شرمندہ ہو گیا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رات کے اس پہر جنگل کا راستہ ہمارے لیے غیر محفوظ بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کسی مشکل سے دوچار ہونا پڑ جائے، اوپر سے بارش شروع ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، رابعہ نے عمران کے ہاتھ سے بیگ تقریباً کھینچ کر خود پکڑ لیا۔ آپ بہت بزدل انسان ہیں۔ رابعہ بیگ لے کر چل پڑی۔ عمران اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ دوسری طرف ڈرائیور انہیں جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے ذہن میں شیطان نے پناہ لینا شروع کر دی۔ وہ یہی سمجھا کہ شاید عمران اسے جنگل میں اپنی ہوس کی آگ بجھانے کے لیے لے جا رہا ہے۔ ڈرائیور کے اندر کا شیطان سر اٹھانے لگا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ بجائے گاڑی میں بیٹھنے کے کیوں نہ ان دونوں کا پیچھا کیا جائے۔ یہی سوچ کر وہ ان کے پیچھے چل دیا۔ دوسری طرف ایک بار پھر عمران نے آگے بڑھ کر رابعہ کے ہاتھ سے اس کا بیگ تھام لیا۔ وہ دونوں چلتے جا رہے تھے لیکن کافی دیر تک دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ عمران بولتے بولتے چپ ہو گیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ دوسری طرف ڈرائیور ان کے تقریباً قریب پہنچ چکا تھا اور ایک درخت کی اوٹ سے ان دونوں کو گھورنے لگا۔ وہ دونوں کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ کیا ہوا؟ جب رابعہ نے ایک طرف انگلی سے اشارہ کیا، عمران نے جب اس انگلی کے اشارے کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس طرف دھواں ہی دھواں دکھائی دے رہا تھا۔ عمران جیسے جیسے اس طرف دیکھ رہا تھا ویسے ویسے اس کے پورے ذہن پر دھند کی چادر چھانے لگی۔ دوسری طرف ڈرائیور حیرانی سے اس طرف دیکھے جا رہا تھا جس طرف رابعہ نے اشارہ کر کے عمران کو دیکھنے کو کہا تھا، لیکن اسے وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ حیران ہوتا۔ وہ کبھی عمران کو دیکھتا تو کبھی اس پری پیکر کو۔ اچانک ڈرائیور نے جو منظر دیکھا، اسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ ادھر عمران کے گھر نہ پہنچنے پر اس کے گھر میں ہلا گلا مچ گیا۔
اس کے بھائی نے اس کے دوستوں سے پتہ کیا، لیکن سب اس بات سے ناواقف تھے کہ وہ کہاں ہیں۔ پھر سب عمران کے بھائی کے ساتھ ہو لیے۔ اب بات اور اشتیاق دونوں عمران کے بھائی ریحان کے ساتھ ساتھ تھے۔ سب کے چہرے پر پریشانی تھی۔ تینوں نے تہیہ کر لیا کہ شہر جا کر اس جگہ سے پتہ کرے جہاں عمران کام کرتا تھا، لیکن عمران کے والدین نے انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی۔ ایک تو اندھیری رات تھی، دوسرا موسم اتنا خراب تھا، بہت چاہنے کے باوجود بھی انہیں اجازت نہ مل سکی تھی۔ بے شک عمران کے گھر والے بھی اس کے نہ آنے کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن سب نے یہ سمجھ کر خود کو تسلی دی کہ ممکن ہے کہ موسم کی صورتحال کی وجہ سے اسے کسی نہ کسی نے آنے نہ دیا ہو۔ عمران ایک میڈیکل اسٹور پر کام کرتا تھا اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ رات وہ وہیں رک جاتا، لیکن جب بھی وہ وہاں رکتا تھا گھر کو فون کر کے ضرور بتاتا تھا۔ آج ایسا پہلی بار ہوا کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور اس نے فون بھی نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف عمران حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر آس پاس دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے چاروں طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا ہو۔ پھر یکدم وہ دھواں چھٹنے لگا تو اس کے ذہن پر رابعہ کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اگلا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رابعہ کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ دوسری طرف ڈرائیور نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ عمران کسی سحر زدہ انسان کی طرح اس طرف دیکھے جا رہا تھا جس طرف لڑکی نے اشارہ کیا تھا، اور دوسرے ہی لمحے وہ لڑکی یوں غائب ہو گئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ڈرائیور سر پر پاؤں رکھ کر ہاتھ پاؤں وہاں سے بھاگا اور سیدھا جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کا سانس پوری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ گاڑی کے اندر اس نے وظائف والی چھوٹی سی کتاب رکھی ہوئی تھی، اس نے جلدی سے وہ نکال کر سینے سے لگائی۔ دوسرے ہی لمحے اسے عمران کا خیال آیا۔ اس نے رب کا نام لیا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس کے دل سے شیطان نکل چکا تھا۔ اب اس کے دل میں ایک احساس مند انسان جنم لے چکا تھا جو بار بار اسے عمران کی مدد کرنے پر اکسا رہا تھا۔ ڈرائیور نے اپنے پرکھوں سے سن رکھا تھا کہ روحانی علم کے سامنے شیطان اور جنات کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اس وظائف والی کتاب کو سینے سے لگائے وہ متواتر آگے بڑھا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ عمران کی طرف سے اسے کافی پریشانی لاحق ہو چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ خوبصورت دوشیزہ لڑکی نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھی، اور یہ بھی کہ عمران کسی مصیبت سے دوچار ہو چکا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ مخلوق اس پر پوری طرح سے حاوی ہو جائے وہ ہر ممکن صورت میں عمران کو بچانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف عمران اپنی جگہ پر حیران اور پریشان کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار ادھر ادھر گھوم رہی تھیں کہ اچانک اس کی نگاہیں ایک جگہ رک گئیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ سے روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس طرف بڑھنے لگا۔ اس سے امید تھی کہ ہو نہ ہو رابعہ اسی طرف گئی ہوگی جس طرف سے روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ جیسے جیسے عمران آگے بڑھتا جا رہا تھا اسے وہ روشنی ایک محل نما عمارت تک لے آئی۔ عمران حیران ہو گیا کہ اس جنگل میں ایسی محل نما عمارت کس نے بنائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسے رابعہ کا خیال آیا تو وہ اس عمارت میں داخل ہو گیا۔ وہ محل نما عمارت باہر سے جتنی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی اندر سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ حقیقت میں کسی محل میں داخل ہو گیا ہو۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اندر کوئی بھی انسان اسے دکھائی نہیں دیا۔ عمران کو اپنے ارد گرد لمبی راہداریاں دکھائی دی۔ ان راہداریوں میں انگنت کمرے بنے ہوئے تھے۔ اچانک اس کی نگاہ ایک کمرے پر پڑی جس میں سے روشنی چھن چھن کر باہر نکل رہی تھی۔ ویسے تو راہداری میں بھی روشنی تھی، لیکن اس کمرے سے نکلنے والی روشنی اتنی تیز تھی کہ عمران کو حیرت محسوس ہوئی۔ عمران کی چھٹی حس اسے انجانے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ پر رابعہ چھائی ہوئی تھی کہ اسے بیچ جنگل میں چھوڑ کر غائب ہو گئی تھی۔ عمران اس کمرے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جس میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا دباؤ دروازے پر دیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اگلا منظر دیکھ کر عمران حیرت اور خوشی سے پاگل سا ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک نرم بستر پر رابعہ خواب کے مزے لوٹ رہی تھی۔ عمران کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ رابعہ کا چہرہ پوری طرح سے اس کے سامنے تھا۔ وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی اور عمران کو اپنائیت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ رابعہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ اس نے اپنی باہیں یوں پھیلا رکھی تھیں جیسے وہ عمران کو اپنے گلے سے لگانے کی خواہش مند ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟
بنا بتائے ہی تم وہاں سے 9 2 11 ہو گئی۔ عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہی شکوہ کیا۔ میرے گلے لگ جاؤ۔ رابعہ نے اس کی بات کو انسونی کر دیا۔ تم نہیں جانتے میں کتنے دنوں کی بھوکی پیاسی ہوں۔ عمران رابعہ کی بات کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے گلے لگ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک کرب اور اذیت میں ڈوبی ہوئی چیز عمران کے حلق سے نکلی۔ ادھر ڈرائیور متواتر عمران کا پیچھا کرتے ہوئے اس عمارت میں داخل ہو گیا تھا جہاں عمران نے ابھی تک اس کی موجودگی کو نہیں بھانپا تھا۔ ڈرائیور اس کے پیچھے پیچھے ہی چلا آ رہا تھا۔ عمران جب کمرے کے سامنے رکا تو ڈرائیور کو تفتیش ہوئی۔ وہ ایک ستون کی آڑ میں کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ جیسے ہی عمران اس کمرے میں داخل ہوا تو ڈرائیور تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھا، لیکن اگلا منظر اس نے جو دیکھا اسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک بدصورت لڑکی اپنے لمبے لمبے دانت عمران کی گردن میں پیوست کر چکی تھی، جبکہ عمران کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے ڈرائیور کمرے میں داخل ہوا تو اس جن زادی نے عمران کو چھوڑ دیا اور حیرت سے ڈرائیور کو تکنے لگی۔ عمران کو جن زادی نے اچھال کر دیوار میں ایسا مارا تھا کہ وہ اتنی زور سے دیوار میں جا لگا کہ گرتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس بدصورت جن زادی نے ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، اور اس کتاب کو دور رکھو مجھ سے۔ تو یہ ہے تمہارا اصلی چہرہ، ڈرائیور نے غصے سے کہا۔ مجھے اسی وقت شک پڑ گیا تھا جب میں نے تمہیں جنگل میں غائب ہوتے دیکھا تھا۔ ڈرائیور نے اسے کھا جانے والی آنکھوں سے دیکھا۔ میں تمہیں بھی مار ڈالوں گی، نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری جرت سے بھی باہر ہے مجھے مارنا، ڈرائیور نے وظائف والی کتاب کو سینے سے چپکاتے ہوئے کہا۔ موت تو تمہاری لکھی جا چکی ہے خبیث جنزادی، اتنا کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بدصورت جنزادی کی حالت کافی گھرگو دکھائی دے رہی تھی۔ اتنی دیر میں عمران بھی ہوش میں آ چکا تھا۔ وہ ڈرائیور کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، جہاں وہ رابعہ کے اصلیت سے ہوش سے بیگانہ ہو چکا تھا وہیں ڈرائیور کو دیکھ کر اس کی دھارس بن گئی۔ اسے مار ڈالو خدا کے لیے، عمران نے روتے ہوئے التجا کی۔ تم پریشان مت ہو، تمہیں جو بھی قرآنی آیات آتی ہیں ان کا زور زور سے ورد کرو۔ یہ جنزادی یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ میرے ہاتھ میں کلام الہی ہے، اور جب تک میں دروازے کے سامنے کھڑا ہوں یہ اس طرف قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ آج اس کی موت لکھی جا چکی ہے، ڈرائیور نے کہا تو عمران نے اونچی آواز میں قرآنی آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میرے مالک، میرے وضو نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ میں کس حالت میں ہوں، لیکن آج میں تیرے ایک بندے کی نہ صرف مدد کرنا چاہتا ہوں بلکہ ایک آدم خور کو ابدی نیند لانے کا جذبہ رکھتا ہوں۔ اس پر رحم فرما اور اس کا خاتمہ فرما۔ ڈرائیور نے وظائف کی کتاب کھولتے کھولتے دل میں دعا کی اور دوسرے ہی لمحے وہ کتاب کھول کر سورہ یاسین اونچی آواز میں پڑھنی شروع کر دی۔ اس بدصورت جنزادی کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے ہوئے تھے تاکہ ڈرائیور اور عمران کی آواز نہ سن سکے، لیکن وہ دونوں اتنی اونچی آواز میں ورد کر رہے تھے کہ اس کی کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ اس کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شدید کرب اور اذیت کا شکار ہے۔ دوسرے ہی لمحے ایک ناقابل یقین واقعہ رونما ہوا۔ عین اسی وقت جب ڈرائیور نے سورہ یاسین مکمل کی، اس بدصورت جنزادی کے جسم نے آگ پکڑ لی۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر عمران کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ جلدی کرو، بھاگو یہاں سے، اور وہ اسے کھینچنے لگا۔ عمران نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دوڑنے لگے۔ ابھی دونوں اس عمارت سے نکل کر تھوڑے ہی دور گئے ہوں گے کہ انہیں یوں لگا جیسے کوئی زوردار دھماکہ ہوا ہو۔ پلٹ کر دیکھا تو اگلا منظر حیران کر دینے والا تھا۔ وہ عمارت زمین بوس ہو چکی تھی، ہر طرف گرد و غبار پھیل چکا تھا۔ باہر بارش گئی تھی، مطلب ہی بالکل صاف ہو گیا تھا۔ دونوں کلام الہی کا ورد کرتے ہوئے بس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے میری جان بچائی، عمران نے ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا۔ ڈرائیور بولا، شکر اس خالق کا کرو جس نے میرے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ میں تم دونوں کا پیچھا کروں۔ دونوں بس میں جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے چابی گھمائی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ یہ سب اس جنزادی کا کیا دھڑا تھا، ڈرائیور نے کہا تو عمران اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے گاڑی کو اچھی طرح سے چیک کیا تھا، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن باوجود اس کے وہ بند ہو گئی۔ اب ساری بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، یہ سب اسی کی چال تھی، لیکن افسوس کہ اس کی چال اس پر ہی بھاری پڑ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور شکر گھر کی طرف چل دیا۔
دونوں کتنے ہی بار خالق کائنات کا شکر ادا کر چکے تھے جس نے انہیں ایک نئی زندگی دی تھی۔